یعنی محمد رسول اللہ 3 لفظوں کا مضمون اگر 3 دن ہم لیکچر اس پہ کرتے ایک ایک لفظ پہ تو یہ ناکافی تھے، لیکن اب تھوڑے وقت میں ایلیبوریٹ کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ 3 لفظوں پر مشتمل ایک قرآنی جملہ ہے اور ہمارے کلمہ طیبہ کا حصہ بھی ہے دوسرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آج اس کا انٹروڈکشن کہیے ایک نئی جہت سے کروا رہا ہوں، بالکل ایک نئی جہت سے۔ وہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک کبھی آپ نے دیکھی؟ کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں، خطوط چھپے ہوئے ہیں، فوٹوز بنے چھپے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ جب کبھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خط ارسال فرماتے تو نیچے اپنی انگوٹھی مبارک میں یہ مہر تھی آپ کی پتھر پہ کندہ، اس مہر کو نصب فرما لگا دیتے تھے۔ آپ نے اگر غور سے دیکھا ہو تو محمد رسول اللہ کی مہر بڑی کلیئر ہے، دنیا بھر میں اب اس کی فوٹو مل جاتی ہے۔ تو وہ یوں تھی کہ نیچے لفظ محمد تھا، وہ ورٹیکل فارم میں تھی، یہ لفظ ہاریزانٹلی نہیں لکھے ہو گئے تھے، یہ ورٹیکلی لکھے ہوئے تھے۔ اب ایک بڑی اصولی بات ہے، آپ رسم الخط دیکھ لیں، رسم الخط دیکھ لیں عرب کے زمانے کا بھی، تو اس وقت بھی رسم الخط ہاریزانٹلی لکھنے کا تھا، ورٹیکل لکھنے کا نہیں تھا، جیسے ہم آج لکھتے ہیں سطر میں، یعنی اردو ہو تو رائٹ ٹو لیفٹ اور انگلش ہو تو لیفٹ ٹو رائٹ اور عربی رائٹ ٹو لیفٹ لکھا جاتا تھا، ہاریزانٹل تھا، ورٹیکل نہیں تھا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بھی ہے اور کلمہ طیبہ کا ایک حصہ بھی ہے، اس روایت کے اور ایک ٹریڈیشن اور کنونشن کے اعتبار سے اسے بھی ہاریزانٹلی لکھا جانا چاہیے تھا۔ مہر ایسی بناتے کہ محمد رسول اللہ ایسے لکھا جاتا جیسے روٹین میں ہوتا ہے، مگر ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا، ہم نے سمجھا کہ بس یہ ایک اتفاق تھا کہ اس طرح لکھا ہوا تھا۔ نہیں، اتفاق نہیں تھا، اس کے اندر ایک تعلیم تھی، اس کے اندر ایک تعلیم تھی۔ نیچے لفظ محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ، محمد رسول اللہ، یہ ترتیب تھی ورٹیکل۔ تعلیم کیا تھی؟ یہ عروجی رخ تھا اس کا، یہ کیا تھا؟ یہ اس کا عروجی رخ تھا، اور اوپر سے نیچے آئے تو اس کو نزولی رخ کہتے ہیں۔ اب میں اس میں نہیں پڑھتا، یہ ایک الگ مضمون ہے، اس میں پھر تفصیلات ہیں۔ نزول اور عروج کے 2 لفظ بڑے ایزی ہیں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، بس اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ عروجی رخ تھا جب نیچے سے اوپر کوئی چیز جاتی ہے، اور اوپر سے نیچے آتی ہے تو وہ نزولی رخ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ کو عروجی رخ سے لکھا ہوا تھا، ورٹیکلی۔ تعلیم کیا تھی؟ تعلیم دینا مقصود یہ تھی کہ ہر جگہ مہر لگاتے کہ لوگوں دیکھو تم اس دنیا میں ہو، عالم پست میں، انسان یہاں بستے ہیں، اللہ کا مقام عالم بالا ہے، جس کو اللہ تک پہنچنا ہو وہ پہلے محمد تک پہنچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے اللہ تک جانا ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے آپ کی رسالت سے دامنگیر ہو، آپ کے در رسالت اور دہلیز رسالت تک پہنچے اور وہاں سے تعلیم لے، اور ذات محمدی کے تعلق سے تعلیم رسالت تک پہنچے، اور تعلیم رسالت کے فیضان سے ذات الوہیت تک پہنچے، اللہ تک پہنچے۔ یعنی کوئی شخص واسطہ محمدی اور واسطہ رسالت کے بغیر براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تعلیم تھی محمد رسول اللہ کی ورٹیکل سمت میں، اور یہ ایک حقیقت بھی تھی، یہ ایک حقیقت بھی تھی کہ اللہ کو نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے براہ راست پہچانا، نہ حواس سے، نہ عقل سے، نہ کسی ذریعے سے۔ اللہ پر ایمان لانا تو محض غیب ہے، محض غیب ہے، تو کسی کو تو معلوم ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے، ایک ہستی جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، تو اللہ کی ایگزسٹنس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں اپنے کسی ذرائع سے۔ ہم جو ایمان لائے تو کس وجہ سے اور کس ذریعے سے؟ کیا ہماری عقل نے بتایا کہ اللہ ہے اس کو مانو؟ انٹلیکٹ نے بتایا؟ کیا ہمیں ریزننگ نے بتایا؟ کیا ہمیں مائنڈ کی فیکلٹیز نے بتایا؟ کیا ہمیں سینسز نے بتایا؟ کیا انٹیوشن نے بتایا؟ ہمارا پرسپشن، ہمارا کنسپشن، ہماری فیکلٹیز آف مائنڈ، ہمارے انٹیوشن، ہمارے سینسز، ہماری ریزننگ، ہمارے انٹلیکٹ، ہر چیز اللہ کو جاننے، پہچاننے اور پانے سے قاصر ہے، وہ ہر شے سے بلند و بالا ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے کیسے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو
تو بن دیکھے کیسے ایمان لاتے؟ جب دیکھا ہی نہیں تو پتہ کیسے چلا؟ رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم تو نہیں جانتے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ ہے، اس کو مان لو۔ بس نہ کسی نے دیکھا تھا، نہ سنا تھا، نہ جانا تھا، نہ پہچانا تھا، بن دیکھے فقط زبان مصطفیٰ پر اعتماد کیا اور خدا کو مان لیا۔ تو گویا ایمان باللہ بھی حضور کے اور رسالت کے واسطے سے ہوا۔ جب اللہ پر ایمان بھی واسطہ رسالت اور واسطہ محمدی سے ہوا تو صاف ظاہر ہے پھر اللہ کی معرفت بھی واسطہ محمدی سے ہوگی، اللہ کا تعلق بھی واسطہ محمدی سے ہوگا، اللہ کے فیوزات اور برکات اور اس کی عنایات اور احسانات کا نصیب ہونا بھی واسطہ محمدی سے ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے۔ اور تینوں چیزیں کیا ہیں؟ لفظ محمد یہ مرکز محبت ہے، مرکز محبت۔ رسول یہ مرکز اطاعت ہے، رسول مرکز اطاعت ہے، اللہ مرکز عبادت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی کا عنوان ہے تاکہ اس ذات سے محبت کرو، اس ذات سے محبت کرو۔ رسول یہ ان کا منصب ہے جس منصب کے ساتھ ان کو اتارا گیا۔ انا ارسلناک شاہدا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس منصب کے ساتھ بھیجا گیا، یہ رسول ہیں، ان کی تعلیمات کی اطاعت کرو۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کیپیسٹیز ہو گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ ذات بھی ہے اور چشمہ تعلیمات بھی ہے۔ ان کی ذات سے محبت کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اور مقدم سب سے پہلے کیا ہے؟ تعلیمات یا ذات؟ ذات۔ یہاں بھی ایک مغالطہ، یہ مغالطہ اگر یہاں پیدا ہو جائے تو رستہ ہی بدل جاتا، آدمی پھسل جاتا ہے۔ اگر ذہن یہ سمجھے کہ تعلیمات مقدم ہے ذات مؤخر ہے تو یہ بالکل اللاجیکل ہو گئی، الریشنل ہو گئی، غلط ہے، اصولی طور پہ غلط ہے کہ تعلیمات کا تو صدور ہی ذات سے ہونا ہے۔ ذات کی شناخت پہلے ہوگی تو تعلیمات کی خبر ہوگی، لہذا ذات مقدم ہے اور اس پر تعلیمات مؤخر ہیں۔ تو جب ذات مقدم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات محمدی سے محبت کرنا یہ ایمان کا پہلا قدم ہے اور ایمان کی شرط اول ہے، اور تعلیمات محمدی اور تعلیمات رسالت پہ عمل اور اطاعت کرنا یہ اس کا دوسرا قدم اور اس کی شرط آخر ہے۔ تو ایمان کی دو شرطیں ہیں، ایمان کی دو شرطیں ہیں، ایک حضور کی ذات سے بے پایا محبت کی جائے، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل اور اطاعت اور اتباع کی جائے۔ ان دو کو جدا نہیں کیا جا سکتا، ذات کی محبت پہلے اور تعلیمات پر عمل اور اطاعت بعد میں، یہ ذریعہ بنا، وہ مرکز اطاعت، اور اللہ مرکز عبادت ہے۔ اس ذریعے سے چل کے یہ سیڑھی ہے جو بندے کو اللہ کی عبدیت کے مقام پر لے جاتی، بندے کو اللہ کا عبد بناتی۔ یہ وہ تعلق ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت دی جو دین کی پہلی دعوت، اس میں اس اصول کو واضح فرما دی۔ آپ نے صحیح بخاری میں کفار مشرکین اور قریش کو جمع کیا کوہ صفا پر، اور جمع کر کے فرمایا لوگوں اگر میں یہ توجہ طرف تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کر دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، آپ کی بات مان لیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے 40 سال دیکھا ہے آپ کو، آپ صادق و امین ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی ذات پر اعتماد ہے، اس لیے بن دیکھے لشکر کو مان لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری ذات پر تمہارا اتنا اعتماد ہے کہ بن دیکھے لشکر کی خبر مان لو گے تو اسی اعتماد کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ بن دیکھے خدا کے ہونے کی خبر کو بھی مان لو، اللہ ہے، اور بت چھوڑ دو۔ وہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لے آئے، جن کے نصیب میں تھا، جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ کافر ہو گئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان اعتماد کس چیز پر قائم ہوا؟ اور قرآن مجید نے اس مقام پر فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے اندر ایک پوری عمر گزاری ہے، 40 برس، تم عقل سے کام لو، سوچو۔ یہ سائنس تھی، اور 40 برس جو عمر گزاری تھی وہ اعلان نبوت اور رسالت سے پہلے کی تھی۔ اس وقت صرف ذات تھی، اعلان رسالت نہ تھا۔ اعتماد کے لیے کون سا حصہ پیش کیا جا رہا ہے؟ فقط ذات کا، فقط ذات کا۔
حصہ رسالت نہیں. رسالت تو اس دن سے ہو رہی ہے جس دن اعلان فرما رہے. تو دلیل کے طور پہ فرمایا میری زندگی دیکھو تو پہلے اعتماد کس پر ہوا؟ ذات پر اعتماد کا تعلق قائم ہوا. جب ذات محمدی سے ان کا تعلق اعتماد قائم ہو چکا تو اس تعلق کی بنا پر ان کا اللہ سے تعلق قائم کروا دیا کہ اب اللہ کو بھی مان لو. تو گویا اللہ پاک پر ایمان لانے اور اس کے اوپر تعلق ایمان استوار کرنے کی بنیاد اور شرط اول بھی حضور کی ذات سے تعلق بنا. یہ دعوت تھی. تو گویا دعوت ایمان کی جہت بھی یہ ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ایک تعلق استوار نہ ہو، وہ تعلق اعتماد کا ہے، وہ تعلق اعتقاد کا ہے، وہ تعلق محبت کا ہے، وہ تعلق عشقی ہے، وہ تعلق قلبی ہے، وہ تعلق حبی ہے، وہ تعلق روحی ہے، وہ قلب و روح کا حبی اور عشقی تعلق ہے. جتنا بڑھ کے آپ چاہتے ہیں ذات مصطفیٰ کو، اتنا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا آپ کے اندر یہ آشکار ہوتا ہے کہ جس ذات سے میں محبت اور عشق کرتا ہوں اس ذات کی تعلیمات کو بھی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لوں. وہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس کی اداؤں کو، اس کے طریقے کو، اس کی سنت کو، اس کی سیرت کو اپنا لو. جب آدمی ذات کی محبت میں فنا ہوتا ہے وہ تعلیمات میں فنا کرتی ہے، اور جب ذات اور تعلیمات دونوں کا رنگ چڑھتا ہے تو بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. تب اس کا مقام اللہ کے ساتھ رسائی اور اللہ کے ساتھ تعلق میں جا پہنچتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذات مرکز محبت ہے اور رسالت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کا جو منصب ہے یہ مرکز اطاعت ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جس رسول کو بھی مبعوث فرمایا ہے اللہ کے اذن سے اطاعت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے پس اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. تو منصب رسالت اطاعت کے لیے ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو تعلق ہے امت سے اور امت کا آپ کی ذات سے وہ محبت کے لیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کی ذات مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب تر ہے. جانوں کے سے بھی زیادہ. آپ نے یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک اکونا میری ذات اس کے لیے اس کے والدین، ماں باپ، اس کی اولاد اور جمیع انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یعنی وہ سب سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا صحیح بخاری میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. اس وقت تک کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات سے اپنی جان کے مقابلے میں، اپنی زندگی کے مقابلے میں بھی بڑھ کر محبت نہ کرے. تو دو باتیں، ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حقوق اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حقوق. قرآن مجید میں دونوں کا جا بجا مختلف حوالوں سے ذکر آیا. جہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ فلاح اور کامیابی ان مومنوں کو ملے گی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ بیان آیا. آخر پہ حکم ہوا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. بس وہ لوگ فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے. کون؟ جو الذین آمنوا بہ، جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور ایمان کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. ایمان اور محبت جو ان پر ان کی ذات سے محبت کریں گے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اور جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیر یعنی ان کی ادب اور تعظیم کریں گے، ادب اور تکریم و تعظیم کریں گے. تو دیکھا ایمان بمانا محبت، تعزیر بمانا تعظیم، ادب اور تکریم، رسپیکٹ اور ریورنس جس کا ذکر کل ہو رہا تھا.
تو دو حقوق بیان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، محبت کے ساتھ ایمان لانا، ابھی عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، محبت کے ساتھ ایمان لانا، اور آپ کی ذات اقدس کا ادب اور تعظیم و تکریم بجا لانا، وَنَصَرُوهُ، تیسری چیز جو اس کی مدد فر کریں گے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تو مدد مطلوب نہیں ہے، ذات کے لیے کوئی مدد مطلوب، وہ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے پیسے بھی نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، تو مدد کس چیز کی؟ اس رسول کی تعلیمات کی مدد، اس رسول کے دین کی مدد، تاکہ مدد و نصرت کے ذریعے اس دین کی اقامت کا فریضہ بجا لائیں گے، دین کو سر بلند کریں گے، دین کے نفاذ اور اقامت کی جد و جہد کریں گے۔ تو ناصروہ، جو اس کی نصرت کریں گے، یعنی دین اور تعلیمات کی مدد کریں گے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس رسول کے ساتھ اترا، تعلیمات قرآن اور سنت، اس کی اتباع کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ چار چیزوں کا ذکر ہے، کتنی؟ ایمان و محبت کا، پھر ادب و تعظیم کا، تعزیر و تعظیم اور تکریم اور ادب کا، تیسرا مدد و نصرت کا، چوتھا اطاعت اور اتباع کا، واتبعوا النور الذی، اطاعت اتباع کا۔ اب آپ خود انالیسس کریں، محبت کس سے؟ ذات سے۔ ادب، تعظیم اور توقیر کس کی؟ ذات اقدس کی۔ مدد و نصرت کس کی؟ تعلیمات کی، یعنی دین کی۔ اور اتباع کس کی؟ تعلیمات کی، سیرت کی، سنت کی۔ تو دیکھا چار حقوق ہیں، دو ذات اقدس کے لیے ہیں اور دو تعلیمات مقدسہ کے لیے، اور پہلے دو حق ذات مبارکہ کے لیے اور پچھلے دو حق تعلیمات کی نصرت اور اتباع کے لیے۔ اولئک هم المفلحون، کامیابی ایمان میں صرف انہی کو ہے جو ان چاروں حقوق کو یکجا کر کے پورا کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات اقدس کا حق ہے جس ذات کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات ملی، جس ذات کے توسط سے ہمیں دین ملا ہے، اور جس ذات کے توسط سے ہمیں اللہ تک معرفت اور رسائی نصیب ہوئی۔ تو پہلے محبت اور ادب و تعظیم ہے، اور پھر اس رسول کی تعلیمات اور دین کی نصرت اور اتباع ہے۔ ہم نے دونوں کو الگ کر دیا ہے، اور اس طریقے سے الگ کر دیا ہے کہ ایک گھر صرف محبت اور ادب اور تعظیم پر زور دے رہا ہے، اس انداز سے کہ دین کی نصرت و اقامت اور دین کی اطاعت و اتباع، اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرا گھر دین کی تعلیمات اور آپ کی اتباع، اطاعت اور مدد و نصرت اور اقامت کے پہلو پر اس طرح سے زور دے رہا ہے کہ اس کی اہمیت کے سامنے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت اور ادب اور تعظیم و تکریم کی نفی ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اس حد تک کہ یہ تصور ابھر رہا ہے کہ ذات سے محبت کی باتیں کرنا گویا شخصیت پرستی، اس کی دین میں اہمیت ہی نہیں، یہ شخصیت پرستی۔ اصل چیز تو دین میں وہ ہے کہ جو دین حضور علیہ السلام لائے اس کے حقوق کو پہچانا جائے اور اس دین کا حق پورا کیا جائے، اس کی اقامت اور نصرت کے لیے کام کیا جائے، جو سنت اور سیرت اور تعلیمات حضور علیہ السلام نے امت کو دی ان پر عمل کیا جائے، اتباع کی جائے، یہ تھوٹ دی جا رہی ہے۔ بے شک دین اسی لیے لائے کہ اس کی اقامت ہو، اس کے لیے تن من دھن لٹایا جائے، اس دین کو دنیا میں نافذ کیا جائے، اور تعلیمات اور سنت اس لیے عطا کی کہ ان پر عمل ہو، اطاعت اور اتباع ہو۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی اہمیت کے آئینے میں ذات اقدس کی محبت اور ادب اور تعظیم و تکریم کو نگلیکٹ کر دیا جائے، یہ تو پھر دین کے ساتھ بھی دھوکہ ہو جائے گا۔ یعنی وہ کیسی محبت ہے کہ تعلیمات سے پیار ہو اور ذات سے عشق اور محبت کا انکار ہو، تعلیمات سے پیار ہو اور ذات سے مراد یعنی اس کی ذاتی محبت سے انکار ہو، اور یہ کہا جائے کہ بس جب تعلیم پر اور سنت پر اور شریعت پر حکم پر عمل کر لیا تو یہی ذات سے بھی محبت ہو گئی۔ نہیں، یہ ذات سے محبت نہیں ہوتی، ذاتی محبت ایک اور شے ہے اور تعلیماتی عمل اور شے ہے، دونوں ریسیپروکلی ریلیٹڈ ہے۔ میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ نقطہ۔
دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، اس میں شک نہیں کہ لازم و ملزوم ہیں، ناگزیر ہیں، دونوں ضروری ہیں، مگر دونوں کی اپنی آئیڈینٹی ہے، دونوں جمع ہوں گی تو ایمان مکمل ہوگا۔ اس کی مثال یوں آپ سمجھ لیں، جیسے ایک بچہ ہے، وہ اپنے والد یا والدہ سے دم بھرتا ہے ادب کرنے کا۔ اب والدہ اور دو بچے ہیں، دو بھائی ہیں، ایک اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اگر دور چلا جائے، زیادہ عرصہ گزر جائے ملاقات کو، تو ماں باپ کے لیے اداس ہو جاتا ہے، روتا بھی ہے اور بھاگتا ہے واپس ماں کو ملتا ہے، باپ کو ملتا ہے، قدم چومتا ہے ماں کے باپ کے، ان کا ادب احترام کرتا ہے، ان کی چیزوں کا بھی ادب کرتا ہے، ان کی رشتوں کا بھی ادب کرتا ہے، ماں کی والدہ کا، ماں کی بہنوں کا، باپ کے بھائیوں کا، سب رشتوں کا بھی ادب کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے۔ ایک بھائی تو یہ کرتا ہے، لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ جو حکم دیتے ہیں ماں باپ ان پر عمل نہیں کرتا، تو بیٹا یہ کرنا وہ نہیں کرتا، بیٹا یہ نہ کرنا وہ کرتا ہے، ان کے حکم پر عمل نہیں کرتا، محبت اور ادب ان کا بجا لاتا ہے۔ ایک بھائی یہ ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ یہ کیا ادب ہے، ماں باپ کو حکم مانتے نہیں تو پھر ادب کیا ہوا، محبت کیا ہوئی؟ لہذا وہ یہ کرتا ہے کہ نہ وہ ماں باپ کے لیے اداس ہوتا ہے۔ میں بڑی ایک اہم مثال کے ذریعے پورا کنسپٹ سمجھا رہا ہوں۔ وہ دور رہے تو ماں باپ کو یاد نہیں کرتا، ماں باپ کے لیے اداس نہیں ہوتا، ماں باپ کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں نہیں ترستی، ماں باپ کی زیارت کرنے کا شوق نہیں ہے، قدم نہیں چومتا، ماں باپ کا آئیں تو ان کے لیے عزت سے کھڑا نہیں ہوتا، ادب احترام نہیں کرتا، ماں باپ کے رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا، وہ جو ادب اور محبت کے ذاتی تقاضے ہیں انہیں پورا نہیں کرتا، مگر ماں باپ جو کہتے ہیں ان پر عمل پورا کرتا ہے۔ عمل، بیٹے پڑھائی کیا کرو، پڑھائی کرتا ہے، غلط دوستوں کے ساتھ نہ ملا کرو، نہیں ملتا، جو کہتے ہیں ان پر عمل کرتا ہے، جس سے منع کرتے ہیں اس سے رکتا ہے۔ تو ایک بھائی کی کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ کی تعلیم پر عمل پورا کرتا ہے، مگر ان کی ذات کا ادب نہیں ہے، محبت نہیں، چاہت نہیں، ان کے لیے اداسی نہیں، ان کے رشتوں کا لحاظ نہیں۔ اور دوسرا رشتوں کا لحاظ کرتا ہے، ذاتی طور پہ محبت اور ادب کرتا ہے، مگر حکم کا پاس نہیں ہے۔ دونوں میں سے کون محبت میں کامل ہے؟ بولیے، کوئی بھی نہیں ہے، دونوں نہیں ہیں۔ اس فتنے میں اس وقت امت کے دونوں دھڑے مبتلا ہو چکے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، آپ خود سمجھ رہے ہیں، دونوں شکار ہیں۔ ایک نے یہ سمجھ لیا کہ صرف 12 ربیع الاول کو میلاد شریف کر لیا، بس سارے تقاضے پورے ہو گئے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ دین کے احکام پہ عمل کرنے کی ضرورت۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں، جس کا مطلب یہ نہیں کہ میں میلاد شریف کا انکار کر رہا ہوں، میں خود میلاد شریف کرتا ہوں اور اس میں ہزارہ برکات ہیں، گھر میں بھی کرتے ہیں، اور تحریک معراج القرآن کے تحت غالباً 12 ربیع الاول کی رات دنیا کا سب سے بڑا میلاد کا اجتماع ہوتا ہے ہمارے یہاں مینار پاکستان پر۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میلاد کے حوالے سے، میں یعنی کامن اجتماع کی بات نہیں کر رہی، یعنی اجتماع میلاد۔ آپ کبھی دیکھیں منظر یا ویڈیو دیکھیں آپ، عشاء کی نماز سے فجر تک رہتا ہے سارے۔ تو میں یہ اس لیے بات سمجھائی کہ بعض احباب اس کو غلط فہمی مبتلا نہ ہو کہ انکار مقصود نہیں ہے، میں یہ نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میلاد منانا حضور علیہ السلام کا یہ آپ کی ذات اقدس سے محبت کا تقاضا ہے، منانا چاہیے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ سمجھے کہ میلاد شریف منا لیا 12 ربیع الاول کو، اس کے بعد چھٹی ہو گئی ہر چیز سے، دین کا سارا عمل اور تقاضے ہی پورے ہو گئے، یہ تو دھوکہ ہے حضور کی محبت کے ساتھ۔ کوئی سمجھتا ہے کہ کچھ حضور کی محبت کی عمل کر لیے، حضور کا اسم پاک آیا انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھ لیے، یہ محبت کا تقاضا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کا تقاضا، یہ مستحب ہے، اس کے کرنے میں ثواب ہے، گناہ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، ثواب ہے، مگر بس اس طرح کا عمل کر لیا، انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھ لیے، اور باقی مسلمان کا خون بھی چوستا رہا اور مسلمان کے حق بھی ادا نہیں کیے، پڑوسیوں کے حق بھی ادا نہیں کیے، سازشیں بھی کرتا رہا، تو اس انگوٹھے چومنے کو حضور کیا فرمائیں گے کہ میرے نام کا خیال کرتے ہو، محبت کرتے ہو میرے نام سے، اور میری امت کے حق اور میرے دین کے حق بھی ادا نہیں کرتے۔ اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح آپ اس کی، میں نے 2 مثالیں دی، آپ اس کی ہزارہ مثالیں لے لیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، ایک پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی عملی زندگی میں دیکھیں تو دین اور سیرت پاک کی اتباع دکھائی نہیں دیتی۔
تو وہ نعرہ ٹھیک ہے، بابرکت چیز ہے، حضور کے اسم پاک کا نعرہ ہے، صحابہ بھی لگاتے تھے، اولیاء صلحاء علیہ محبت لگاتے رہے، آپ بھی لگائیں۔ حضور کے اسم پاک کا نعرہ بلند کرنا ہے، محبت کا تقاضا ہے، مگر خالی نعرہ بلند کرنے سے دین کے تقاضے تو نہیں پورے ہو جائیں گے۔ تو ایک بھائی کی جو میں نے مثال دی، جو ماں باپ سے محبت کرتا اداس ہوتا ہے، وہ زیارت کی بھی شوق کرتا ہے، وہ گنبد خضرا کی زیارت کی بھی، مدینہ پاک کی گلیوں کی بھی، سب چیزیں کرتا ہے، مگر دوسری طرف احکام شریعت اور دین کی تعلیمات جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی، ان پر عمل پیرا ہونے کے معاملے میں بالکل یا ناقص ہے، یا صفر ہے، یا ڈھیلا ہے۔ تو آدھا دین گویا اس نے کاٹ کے رکھ دیا۔ اس کے برعکس دوسرا بھائی آ گیا، امت کا دوسرا طبقہ ہے، دوسرے علماء ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میلاد کیا ہے، کیوں مناتے ہو؟ صرف سیرت پہ عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے کو سیرت اور میلاد میں جھگڑا ہے؟ سیرت بھی اسی رسول کی جن کا میلاد ولادت ہے، میلاد منانا، ولادت کی خوشی منانا ہے، اور سیرت عمل کے لیے ہے تاکہ ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ محبت چاہتی ہے کہ حضور کی ولادت اور آمد کی خوشی بھی منائی جائے، سیرت چاہتی ہے کہ جو پیغام لے کے آئیں ان پر عمل کر کے اپنی زندگیاں سنواری جائیں، دونوں یکجا ہونی چاہیے۔ اس نے سیرت منانے کے شوق میں میلاد کا انکار کر دیا، مذاق کر دیا، انگوٹھے کی چومتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو حضور کے نام کا احترام ادب کرتے ہیں۔ تو جواب دیا کہ یہ ادب، نام کا ادب کیا ہوتا ہے؟ تم کام کرو، جو حضور نے تمہیں کام دیا وہ کام کرو۔ بھائی کام کرنا بھی فرض ہے، مگر نام کا ادب بھی فرض ہے۔ ایک نے ایک کام سنبھال لیا تھا، دوسرے کو چھٹی کرا دی تھی، اس نے آ کے اس کام کو سنبھال لیا اور پہلے کی چھٹی کرا دی۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی محبت اور عشق کی کیا باتیں کرتے ہو؟ یہ شاعرانہ باتیں ہیں، یہ کوئی دین ہے؟ کوئی نعت پڑھتا ہے، بھائی حضور کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے، مدینہ پاک کا ذکر کرتا ہے، یہ شاعرانہ باتیں ہیں؟ کیا زلفیں اور کیا آنکھیں اور کیا مدینہ پاک کی گلیاں، کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو معاذ اللہ۔ اس نے ان چیزوں کا انکار کر دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تعلیم پر عمل کرو، سنت پہ عمل کرو، اطاعت کرو، اتباع کرو، جو پیغام حضور لے کے اس پہ عمل کرو۔ یعنی عمل کے پہلو پر ایسا زور دیا کہ ذات اقدس کے ساتھ جو قلبی، روحانی، عشقی جو تعلق تھا، جذباتی، اس تعلق کو مٹا کے رکھ دیا۔ اس نے قلبی عشقی تعلق پہ وہ زور دیا کہ عمل کو مٹا کے رکھ دیا، اور دونوں فخر کر رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم حق پر ہیں، حالانکہ دونوں نے حق کا آدھا دھڑ چیر کے رکھ دیا، سر سے لے کے نا پاؤں تک آرا چلا دیا ہے۔ آدھا جسم اس کے پاس ہے، آدھا جسم اس کے پاس ہے۔ حق کامل کسی کے پاس نہیں ہے۔ حق کامل کا مطلب یہ ہے کہ ادھر آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے محبت ہو، ادھر آپ کی تعلیمات یا مقدسہ سے عمل ہو، ادھر جذباتی، قلبی، روحی، حبی، عشقی محبت اور ادب کے تقاضے پورے ہو رہے ہوں، ادھر اطاعت رسول اور اتباع سنت و سیرت اور تعلیمات مقدسہ پر عمل اور دین کی اقامت کا جھنڈا اٹھا کے آدمی تن من دھن لڑا رہا ہو، دونوں حق ادا ہو رہے ہوں، نام سے پیار بھی ہو اور کام سے پیار بھی ہو۔ پھر آقا فرمائیں گے کہ یہ میرا سچا امتی آ رہا ہے، یہ نام والے بھی ہیں اور کام والے بھی ہیں۔